أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ. گزشتہ درس میں اس بد نصیب کا ذکر تھا جو اوپر سے مسلمان اندر سے کافر مطلب منافق تھا. اخنس بن شریع دین کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتا تھا اور آخرت کے مقابلہ میں اس جہان کو ترجیح دیتا تھا. اس آیت مبارکہ میں اس کے بالکل مقابل ایسے کامل ایمان اور اخلاص والے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے جو زبان سے بھی ایمان کے پاک بول بولتے تھے اور ان کا اندر بھی ایمان کے نور سے منور اور روشن تھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مکہ المکرمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ جانے لگے، مشرکین مکہ نے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں مکہ سے نہیں جانے دیں گے. بات چیت ہوئی، کسی صورت نہ مانی. بالآخر مکہ والوں نے شرط رکھی اپنا مکان اور ساتھ موجود مال جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کر دو، پھر ہم مکہ جانے دیں گے، مدینہ جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کی رفاقت، اس کے لیے اس مال کی اور میری جائیداد کی کیا حیثیت ہے. سب کچھ دے دیا اور خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے. یہ آیت شریفہ حضرت صہیب رومی کی اس جانثاری پر نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں، سعادت مند، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. کیا خوبصورت الفاظ، اپنے آپ کو قربان کر دیا. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہوئے، مطلب کچھ ہو جائے، ایسا ہو جائے کسی طریقے سے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تلاش اسی کو کہتے ہیں سرچنگ، کہ انسان ڈھونڈتا ہے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، شاید ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو، یہ تلاش ہوتی ہے. فرما یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں تھے، کیسے مل جائے. جب یہ مال اور جائیداد اور یہ کچھ لے کر مل رہی ہے تو بڑا سودا سستا ہے، سب کچھ دے دی. تمام صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش سارے ہی ایسے تھے. قرآن پاک میں تذکرہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا مانگتے ہیں. اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں. کون سا ایسا عمل کیا جائے اور کون سی ایسی قربانی دی جائے جس سے ہمیں اللہ مل جائے. اللہ رؤوف بالعباد،
فرمایا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ پہلی مہربانی تو یہ فرمائی کہ انہیں توفیق دے دی اپنے لیے قربان کرنے کی، مال لٹانے کی۔ اللہ نے دل میں مال سے زیادہ اپنی محبت رکھی، یہ توفیق اللہ جل شانہ کی کہ دل کے اندر مال کی محبت ہے یا چیزوں کی محبت ہے یا اللہ کی اپنی محبت ہے، اس نے اپنی محبت دے دی۔ پہلی مہربانی تو یہ، اور دوسری مہربانی کہ اللہ پھر بندے کے اس جانثاری پر، اس مال لٹانے پر، اس قربانی پر بندے کو خوش ہو کر نواز رہا ہے، یہ اس سے بڑی مہربانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال جان جو کچھ ہے وہ تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ جب دیا ہوا ہی اسی کا ہے تو اپنا مال اور اپنی جان اور اپنی دی ہوئی چیزیں واپس لے کر وہ پھر خوش ہوتا ہے اور بدلے کے اندر اور دیتا ہے۔ کسی نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو قرض جب اس سے واپس لیتا ہے تو اس کا احسان مند تو نہیں، اور ایسا تو نہیں کہ اس کا منت سماجت اور شکریہ، آپ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی، آپ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی اور یہ مزید لے لیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے یہ مال ہے ہی میرا، یہ تو مجھے واپس آ رہا ہے۔ تو اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ بندے کو جان مال جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اسی ذات نے دیا ہوا ہے۔ اب وہ ذات اپنے دیے ہوئے مال میں سے جب اس کی راہ میں کوئی خرچ کر دے تو وہ خوش ہوتا ہے اور پھر بدلے میں اور زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ اس کی عطا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ جان دے دی تو کیا ہوا، دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ سمجھ لیں، عمل کی تو